بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام محمد سلیم حالے پوٹو۔ میں یوٹیوب چینل قرآن ماسٹری کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے پڑھا پیچھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے ہم نے قرآن قاعدہ یا نورانی قاعدہ جو اس کا بورڈ پر مکمل کیا، اور اس کے بعد کچھ ہدایات بھی ہم نے سمجھی۔ آج بھی کچھ باتیں ہیں کیونکہ ہم ناظرہ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس قرآن مجید کے آداب کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ تمام اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو قرآن پاک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، دنیوی جگہ مقاصد ہے اس سے ہٹ کر پڑھایا جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور اوروں کو بھی سکھائے، یعنی وہ بہترین شخص ہے۔ تو آداب تلاوت میں سے یہ بات بھی ہمیں کچھ ان میں سے اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ قرآن مجید کو پاک اور صاف باوضو ہو کر، ہو سکے تو قبلے کا رخ ہو کر پڑھا جائے۔ قرآن مجید کو صاف بھی ہونا چاہیے، آدمی کو صاف بھی ہونا چاہیے، پاک بھی ہونا چاہیے، ہو سکے تو قبلے کا رخ کر کے پڑھا جائے۔ نمبر دوسری بات یہ کہ وضو کرتے وقت مسواک بھی کر لی جائے۔ جب پہلے ہم قرآن مجید پڑھیں گے یا تو سب سے پہلے وضو کرے، وضو کرتے وقت مسواک بھی کر لی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر میسر ہو تو خوشبو بھی لگائی جائے، میسر خوشبو ہو تو لگا لے، اگر نہیں ہے تو ویسے پاک صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 4 ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگر آدمی ناپاک ہے تو قرآن کو ہاتھ بالکل نہیں لگائے۔ بے وضو بھی نہیں لگانا چاہیے، لیکن زیادہ تر ناپاکی کی حالت میں قرآن کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بے وضو زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے مگر ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ بے وضو زبانی تلاوت آدمی کر سکتا ہے لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور چھٹی نمبر بات یہ کہ باآواز بلند تلاوت کرنا بہتر ہے، باآواز بلند تلاوت کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی کے عمل میں خلل نہ ہو، مثلا نماز یا ذکر فکر وغیرہ میں کوئی خلل نہ ہو تو باآواز تلاوت کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی اور عبادت کر رہا ہو، آپ کے بڑے آواز پڑھنے سے خلل پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا ضروری ہے۔ ساتھی بات ہے کہ مستورات دوران تلاوت اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی آواز غیر محرموں تک نہ پہنچے۔ مستورات کی جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہے، ان کی آواز جو ہے وہ غیر محرموں تک نہ پہنچ سکے، اتنا آواز اس کا ہونا چاہیے، بڑا بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تلاوت شروع کرے تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی ضرور پڑھے۔ 8 نمبر بات یہ ہے، جو آدمی بسم اللہ کے بغیر پڑھے گا تو وہ کام ادھورا ہوتا ہے۔ حدیثوں میں بھی ایسا آیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، کہیں علماء سے آپ نے سنا ہوگا۔ 9 نمبر بات یہ کہ دوران تلاوت نہ کسی سے گفتگو کرے اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے۔ البتہ ہم ضرورت کے وقت پہلے کسی مناسب جگہ پر وقف کریں، پھر قرآن مجید بند کر کے گفتگو کریں۔ جب دوبارہ تلاوت شروع کرے تو تعوذ ضرور پڑھیں، یعنی آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ بیچ میں آ گیا، کوئی ضروری کام ہے تو آپ قرآن مجید کو بند کریں اور اس کے بعد اس سے گفتگو کریں، اور جب پھر دوبارہ پڑھنا شروع کریں تو تعوذ ضرور پڑھیں۔ تعوذ پڑھ کر اگر بیچ میں پڑھتا ہے تو بیچ میں تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں تک پڑھیں گے، پھر آگے جہاں تک ہمیں آیت ختم کی تھی تو پھر وہیں سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ 10ویں نمبر بات یہ ہے کہ اگر معافی معلوم ہو، یعنی معنی معلوم ہو تو دوران تلاوت معنی پر غور کریں۔ قرآن مجید کے معنی اگر کوئی عالم ہے اور اس نے تفسیر بھی پڑھا ہے، کوئی معنی جانتا ہے تو دوران تلاوت اس پر غور کریں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ 11 نمبر بات یہ کہ تلاوت نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ کی جائے، شوق اور لگن کے ساتھ کی جائے تلاوت، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، مقدس کلام پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے بڑا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور اس کے تلاوت کر رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو گفتگو کر رہا ہے تو یہ باتیں بے ادبی کے زمرے کے اندر آتی ہیں، یہ قرآن مجید کے آداب میں سے نہیں ہے۔ تو آج ہم نے یہ آداب تلاوت ہم نے سمجھا،
یہ ہے قرآن مجید کے آداب تلاوت. تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم بھی اسی طریقے سے اسی آداب سے قرآن مجید کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے بہت اچھی اچھی جو قیمتی باتیں ہیں جو ہمارے پاس اس بات کا علم تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو بھی یہ باتیں پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہم نے جیسے قاعدہ مکمل کیا ہے تو ہم اس کے بعد قرآن مجید کی ٹریننگ جو ہے وہ ہم کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی وہاں پر آئیں گے. جیسا بھی ہو جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو بہن اور بھائیوں تمام جو پاکستان کے اندر ہیں اور ممالک میں ہیں تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, اس کے علم عمل حلم میں بھی برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.